کہ قائد کے اندر اوپر سے ایک ہوتی ہے، وہ ایک شخصیت میں اس کے روب ہوتا ہے. تو یہ تو جو آپٹ کرے اس کو لا دو. وہاں پر آپ کی بات ہے نا جو آپ نے شروع میں کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ جب آئے انہوں نے ڈائریکٹ کہہ دیا بھائی ابو بکر صدیق کو کرو. ایک لحاظ سے انہوں نے اپنے سر کے اوپر سے بوجھ بھی اتارا کہ بھائی میں نہیں ہینڈل کر، حالانکہ یو آر اے پوٹینشیل ٹو لیڈ دی امہ. سبحان اللہ. بٹ ہی ڈڈ دا جاب بائی سیئنگ کہ بھائی آپ کر لیں، یہ کر لیں. اس حالات کے اندر میں اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، بالکل حالات میں ایک ایسا اجتہاد ہونا ہے ابھی جس کی جو ابھی یہ پوزیشن آئی نہیں ہمارے پر کبھی. یہ ایک ایسا اجتہاد ہوگا، ایک ایسی نئی بنیاد ڈلنے لگی ہے جو اسے تو پہلا اجتہاد جو ہے نا وہ میں نہیں کرنا چاہتا. اس سلسلے میں پہلی کڑی ابو بکر ہی رکھ سکتے ہیں. وہ اتنی عملیت تھی کہ بھائی جو پورے سسٹم کا جو پورا ایکسٹریکٹ ٹھیک کرنا ہے نا وہ کام میں نہیں اپنے سر. 2 سال چلایا، کتنے سال چلا؟ 2 سال چلایا. بالکل 2 سال. اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف 2 سال میں حضرت عمر، حضرت ابو بکر، اچھا لوگ، میں یہ نہیں کہتا حضرت عمر کو گلوریفائی نہیں کرنا، لیکن جو حضرت ابو بکر کی اسٹرگل ہے بڑی ہے، وہ بہت مشکل سے، ان کے سارے تینوں خلیفوں کی اسٹرگل سے خطرناک اسٹرگل حضرت ابو بکر، کیونکہ اٹ واز اے کمپلیٹ پورے سسٹم کا ڈیمیج ہو جاتا اس ٹائم کے اوپر. لیکن جو انہوں نے اینٹ رکھی سنبھالا، انہوں نے کمال، وہ اینٹ رکھی، سسٹینیبلٹی وہ انہوں نے دی 2 سالوں. سب سے بڑا فتنہ امت پہ آ گیا کہ بندے نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، مرتد ہو گئے لوگ، مرتد ہو گئے، زکات دینے سے انکار کر دیا، زکات دینے سے انکار کیا، جھوٹا نبی آگے مسلمہ کذاب. دیز ور ایشوز دے نیور نیو would come to them like that. آپ ایک ذرا تھوڑا سا امیجن کریں کہ ایٹ دیٹ ٹائم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عروج کا زمانہ تھا، جب پورے عرب اور ہر جگہ پر جو ہے نا وہ دیکھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیلائز کر رہے تھے، اور ایٹ دیٹ ٹائم جب آپ دنیا سے چلے گئے، اب وہ اتنا بڑا ایک پاور ہاؤس جس کے اوپر بڑے بڑے لوگوں کی نگاہیں تھی، نگاہیں جما کے بیٹھے ہوئے تھے نا شکاری جو ہے، وہ دیکھ کے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ پہلے یہ سوچ کے بیٹھے ہوں کہ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جائیں اور ہم اس کو ریپلیس کریں ہم اتنے بڑے پاور ہاؤس کو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ اتنی زیادہ ٹیم بلڈ کر دی اور اتنی زیادہ انرجی کو ایک جگہ پر سورس کر دیا کہ اگر کوئی بندہ اس کو کلیم کرنا چاہے تو واقعی کلیم کر سکتا تھا، اس کو یوٹیلائز کر سکتا تھا. لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ اور جو پوٹینشیل آپ نے تیار کیا تھا اس کو آگے لے جانے کے اندر جو لیڈرشپ چاہیے تھی وہ بھی ضائع ہو سکتی تھی، وہ سارا مادہ جو آپ نے، اسی پہ تو میں اگلا نقطہ ہونا چاہیے کہ کرے گا کیا، وہ دے گا کیا. وہ ویژن والا سوال آ گیا نا کہ لیڈرشپ نے پہلے تو یہ ایٹیٹیوڈ اپنانا ہوتا نا کہ میں کہ یہ ان کے ساتھ میں کہیں پہنچ، جس آدمی میں ہوتا نا میری وجہ سے یہ پہنچیں گے، یہ کبھی نہیں پل سکتا. تو میری سب کو آج جو سن بھی رہے ہیں کہ قائد کے اندر اوپر سے ایک ہوتی ہے، وہ ایک شخصیت میں اس کے روب ہوتا ہے، اندر ایک عاجزی ہوتی ہے اس کے، بھائی کہ میرا ان لوگوں کی وجہ سے میں چل رہا ہوں، میں ان کی وجہ سے میں ان کو نہیں چلا رہا، یہ مجھے چلاتا. لیکن دوسری بات یہ ہے وہ جمع کس پہ کریں. قیادت ہے ہی جمع کرنے کا، میری نظر میں قیادت جمع کرنے کا نام. اب وہ جمع کس پہ کریں، یہ بڑا مسئلہ ہے. تو آپ یہ مت کہیں کہ شیطان کی سائڈ کے اوپر ٹیم مینجمنٹ نہیں ہو رہی، حزب الشیطان کے ایچ آر ایم نہیں ہوگا، شیطان کی فوجوں کے اندر جو ہے ریکروٹمنٹ کے اصول نہیں ہوں گے، ان کے ہاں ٹیم مینجمنٹ ان کے ہاں لگتی نہیں ہوگی. آپ اپنا عرش لگا کے بیٹھتا ہے تو رپورٹنگ چل رہی ہوتی ہے، رپورٹنگ چل رہی ہے، سب آگے بتا رہے ہوتے ہیں آج میں نے یہ کیا، آج میں ان کے ہاں بھی ہے، ان کا پروفیشنلزم بھی زیادہ ہو، رپورٹنگ بہت کمال ہو. تو وہ یہاں تک ابلیس اگر اپنی فوجوں کے ساتھ یہاں تک پہنچے تو ٹیم مینجمنٹ اچھی ہوگی، اچھی ہے بالکل. ان کا بھی نفس لگا ہوا، یہودیوں کے ساتھ بھی نفس لگا ہوا. اس لیے میں کبھی کہتا ہوں کہ وہ سارے ان سب کے خدا مختلف ہیں اور متفرق ہیں، مگر وہ ایک ہو گئے مسلمانوں کو مارنے. ہمارا ایک رب ہے، ایک ویژن ہے، ایک نبی ہے، ایک منزل، مگر ہم ایک نہیں ہو سکے کلیکٹیولی، بگ ڈفرنس. سو وہ جمع کرتا ہے ویژن کے اوپر. ویژن ہے جس کی وجہ سے ٹیم ڈیولپ ہوگی. ویژن سے ہٹ کے جب آپ نے ٹیم ڈیولپ کرنی ہے نا وہ نہیں اسٹینڈ آؤٹ کر سکتی. اس پہ کوئی سوال ہے تو پوچھیں. ہم آج ماڈرن ڈے ورلڈ کو بھی دیکھتے ہیں، آپ دبئی کو دیکھ لیں، دبئی نے اپنا ایک ویژن سیٹ کیا اور اس نے ٹیم اکٹھی کی، آج کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ایون لاسٹ جب ہم ڈیز میں سعودی عرب میں تھے تو سعودی عرب میں ایک بہت لیک رہا ہے اس چیز کا. جب اس کے بعد جب ان کی نئی لیڈرشپ آئی تو انہوں نے آتے ساتھ سب سے پہلا کام یہ کیا، انہوں نے کہا جی ویژن دے دو، ویژن 2030 بناؤ. ویژن 2030 بناؤ گے آپ، خیر اس کے اوپر ایک الگ سے بحث ہو سکتی ہے.
ہاں جی سعودیہ نے ہاں ویژن سعودیہ نے ویژن سعودیہ 2030 بنایا. اس کے بعد انہوں نے پھر اس کے اوپر ایفرٹ ایک ڈائریکشن دی قوم کو, اور ڈائریکشن دینے کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہی سعودی جو اس سے پہلے بالکل ناکارہ ہوتے تھے, مطلب کہ وہ تیار ہی نہیں ہوتے تھے کوئی کام کرنے کے لیے, اور یہ مشہور ہے پوری دنیا میں. آفٹر دیٹ ویژن جب وہ آیا اور اس کے جو اثرات تھے تو کہ ان کے اندر ایک نئی لہر آ گئی. اور اب اگر آپ آج کا سعودیہ دیکھیں, میں زیادہ دور کی بات نہیں کرتا, 5-6 سال کے پہلے کے سعودیہ سے کمپیئر کریں تو آج وہ اچھی جابس کے اوپر ہیں, اچھی انہوں نے اپنی باقاعدہ اپنی کمپنیز ڈیولپ کی ہوئی ہیں انہوں نے, اور اب وہ سب جگہ سے دوسروں کو ریپلیس کرتے جا رہے ہیں, ریپلیس کر کے وہ اس کو لے رہے ہیں. تو ویژن کی کمی رہی ہے. ہاں یہ تو, لیکن میرے جو دنیا کے اندر ہماری کارپوریٹس ہیں, ہماری کمپنیز ہیں, ہمارے صوبے ہیں, خان صاحب ماشاءاللہ سے بڑا ویژن لے کے آئے, بڑی باتیں کی انہوں نے. ویژن ہوتا ہے جس پر اکٹھا کیا جاتا ہے, نعرہ ہوتا ہے جس پہ لوگ آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نعرہ ہی دنیا کا سب سے عظیم اور خطرناک ترین نعرہ تھا, کوئی نہیں ہے, صرف ایک پوری الوہیت چیلنج کرتی. اس نعرے پہ تو ویسے لوگ نہیں آ سکتے. تو میں تو لوگوں کو حیران ہوتا ہوں, بھائی تم نے دنیا کا مال بیچنا ہے, اس پر تم سے کمپنیاں نہیں چل رہی. دنیا کی سب سے مشکل ترین پروڈکٹ کے ساتھ چلنا ہے توحید, جس میں سارے کمپیریٹرز ہیں, جس پہ سب کمپیریٹر. توحید سب سے مشکل پروڈکٹ ہے سسٹم کے اندر, کیونکہ اس نے سب کی دکانیں بند کرنی. میں ابھی یہی پڑھا رہا تھا عقیدے کی کلاس میں اس پوڈ کاسٹ سے پہلے, اور کمپیٹ نہیں کرنا بند اور آپ نے زبر کے ساتھ نفی کی ہے, لا نفی جنس مارا ہے آپ نے. لا نفی جنس مطلب الوہیت کا کلیم کرنے والی جتنی فیکٹری ہیں, جتنے دنیا میں کارخانے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا بھی کسی اور کی چل سکتی, آپ نے سب کو کہہ دیا نہیں بھائی نہیں چل سکتا ہمیں صرف. تو توحید تو سب سے مشکل پروڈکٹ ہے. اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال لگے صرف کوئی 100 150 200 لوگ تیار کرنے کے اندر. اور آج کل کے لوگوں میں تیزیاں دیکھیں کتنی. میں اس نقطے پہ آنا چاہتا, اتنی تیزیاں ہیں, اتنا تجرہ ہے, اتنی جارحانہ پن ہے, اتنا جلدی چاہیے ان کو, اتنی جلدی. دنیا کا اعلیٰ, احسن, اجمل, اکمل, عارف, انور, ہر لحاظ سے عالم شخص جو ہیں وہ بیلنس ترین, ان کو ہر محل کا پتہ ہے کیسے ڈیل کرنا ہے, ان کو 13 سال لگ گئے. اور یہ کہتے ہیں جی 2 منٹ میں انقلاب لیں, 2 منٹ میں 500 لوگوں کی کمپنی کھڑی کر لوں. یہ ہے سب سے بڑی غلطی کہ تیزی کے اندر غلط بندہ آتا ہے ہمیشہ. جلد بازی میں غلط بندہ آئے گا, ڈیسپریشن میں غلط بندہ آئے گا, ڈیسپریشن میں ٹریننگ صحیح نہیں ہوگی, جلد بازی کے اندر آپ نااہل کو لے کے آئیں گے اوپر. جلد بازی کے اندر سارا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو لگتا ہے میرا ویژن میری زندگی میں ہی پورا ہونا, وہ ویژن ہی کیا جو اپنی لائف میں پورا ہو جائے. یہ اٹینیبل اچیویبل کی بحث میں نہیں جاؤں گا, لیکن مسئلہ ہی یہ بہت جلدی چاہیے. ابھی ہم نام نہیں لیں گے, ہمارے ساتھ ایک ورک شاپ کے اندر ہم سے کچھ لوگ پوچھنے کے لیے آئے, سوال تھے, ان کی اچھی کمپنی تھی جو بھی تھا. تو میں نے پوچھا کتنے لوگ کام کرتے ہیں آپ کے ادارے؟ 60 لوگ. اور میں کتنا عرصہ ہوا؟ کہہ رہے ہیں 2 سال 3 سال. بڑی بات ہے یار. ادھر تو مطلب ہم اپنی بھی بات کریں, اس کو سب پتا ہے کیسے کون ٹکتا ہے بھائی. یہ ریٹینشن کا ایشو تو دنیا داروں کو نہیں ہے, تو ہم تو جو شپ لے کے چل رہے ہیں اس کے ساتھ تو 50 مسئلے ہیں لوگوں.